السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ آج شیخ محترم نے غیبت، چغلخوری اور افواہوں کے برے اثرات اور ان کی تباہ کاری اور ان کے نقصانات پر بڑا ہی شاندار خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ شیخ محترم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آپ کے صحابہ میں سے غائب ہوتا تو آپ اس کے بارے میں سوال کرتے۔ غزوہ تبوک میں آپ نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، تو کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے اسے مشغول کر دیا ہے۔ وہیں پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا بئس ما قلت واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، تم نے بہت بری بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم ان کے بارے میں صرف خیر ہی جانتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دین نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم افواہوں کا بائیکاٹ کریں اور خبر کو نشر کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تثبت سے کام لیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بری خبریں پھیلاتے ہیں اور اسے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، حقائق کو مسخ کر دیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان فتنوں اور فساد کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل مریض ہوتے ہیں اور ان کے جو افعال ہیں اور ان کی جو باتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ان کی زبانیں بڑی لمبی اور دھاری دار ہوتی ہیں اور ان کی خبریں امت کو اور مسلمانوں کو کمزور کر دینے والی ہوتی ہیں، اور یہ لوگ امت کے اندر پھاوڑے کا کام کرتے ہیں۔ لہذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ہم انسان جو بھی اپنی زبان سے کوئی کچھ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی باتوں کو لکھتے رہتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اگر اس کے اندر خیر نہیں ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر اور یوم آخرت ایمان ہو وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اس طریقے سے نبی کا ارشاد ہے ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ، اللہ رب العالمین نے تین چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، قیل و قال کو حرام کر دیا ہے، وإضاعۃ المال، اور مال کو برباد کر دینا اسے حرام کر دیا ہے، وہ کثرت السوال، اور بہت زیادہ سوال کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اے مسلموں، آج ہماری مجلسوں کے اندر اور ہماری پارٹیوں میں بہت ساری خبریں بیان کی جاتی ہیں، افواہیں نقل کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر اور ایسی جگہوں سے ان باتوں کو نقل کیا جاتا ہے جو مجہول سورس ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے اندر جھوٹی خبریں پھیلانا چاہتے ہیں، فتنے پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت کے اندر ہلاکت و بربادی ہو، اور ان کی صفوں کے اندر جو اتحاد ہے اتحاد ختم ہو جائے اور ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے، اور اس طریقے سے ایسی عبارتیں اور ایسے نصوص نقل کرتے ہیں جو ان کی جگہوں سے نکال کر کے غلط معنی بیان کر کے اور اس کے اوپر جھوٹی باتیں لگا کر کے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو امت ہے اس امت کے اندر کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو فاسد لوگ ہوتے ہیں، جو منحرف لوگ ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو خوشنما بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے درمیان یہ باور کرایا جائے کہ حق پر قائم رہنے والے لوگ کم ہیں اور اس طریقے سے نیک لوگ کم ہیں، برے لوگ زیادہ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک چیز ہے
یہ کسی بھی سوسائٹی کے امن و امان کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ لہذا اے مومن، اے اللہ کے بندے، ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم کسی بھی خبر کے بارے میں جلد بازی نہ کریں اور ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کسی فاسق کی طرف سے کوئی خبر پہنچے اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر تم ایسا کام کر بیٹھو جسے بعد میں تمہارے اوپر افسوس ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے اور اس بات کی تہ تک نہیں پہنچتا ہے، وہ لوگوں کے اندر نقل کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ لہذا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا پھرے، اس کے بارے میں تحقیق نہ کرے۔ لہذا کسی بھی بات کو تحقیق کیے بغیر پھیلا دینا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور یہ غیبت اور چغل خوری اور اس طریقے سے جھوٹی خبروں کو بیان کرنا یہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تمہارے نبی نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کو اس کے سامنے بیان نہ کر کے اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ برائی ہمارے بھائی کے اندر، اس مسلمان بھائی کے اندر پائی جاتی ہے تو آپ نے کہا کہ اگر برائی پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر برائی نہ ہو تو یہ بہتان ہے، اور بہتان اور الزام یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے۔ لہذا غیبت اور چغل خوری کرنے سے ہمیں منع کیا گیا، اور کسی پر الزام لگانا یہ تو اور بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَتَحْسَبُونَ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بری بات ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنی سی بات کہہ دی کہ جو صفیہ ہیں یہ ناٹی ہیں، چھوٹے قد کی ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں، حالانکہ وہ چھوٹے قد کی تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر کے اندر گھول دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی بدل جائے اور اس کا مزہ بدل جائے، اس طریقے سے تم نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ میرے بھائیو، غیبت یہ دلوں کو خراب کر دیتی ہے، شر اور فتنہ پھیلاتی ہے، اور انسان کی ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس طریقے سے انسان جو غیبت کرتا ہے وہ ندامت کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس وقت ندامت کرتا ہے جب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ غیبت اور چغل خوری دلوں کے اندر عداوت پیدا کرتی ہے، حسد پیدا کرتی ہے، اور اس طریقے سے گھروں کے اندر اور سوسائٹی میں اور پڑوسیوں کے درمیان اور جو اقربا ہیں ان کے درمیان اختلاف اور دشمنی اور عداوت کو جنم دیتی ہے، گناہوں کو بڑھاتی ہے، نیکیوں کو کم کر دیتی ہے، اور یہ بڑے کبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی غیبت نہ کرے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یقیناً تم میں سے کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ لہذا غیبت کرنا یہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جب معراج میں گئے تو آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے جو ناخون تھے وہ پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو روچ رہے تھے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل امین سے، کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہمارے نبی کی حدیث ہے، لا يدخل جنت قطات، جنت کے اندر قطات، چغل خوری کرنے والا کبھی داخل نہیں ہوگا۔ چغل خوری یہ غیبت سے بڑا جرم ہے، اور چغل خوری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنا، دو لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرنا، اس لیے ایک دوسرے کی بات کو لگانا، اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے۔ یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ کسی بھی خبر کو نشر کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ جو صاحب معاملہ ہیں اور جن کو اس بات کے ٹھارتی دی گئی ہے، اور جو اہل حل و عقد ہیں، اور جن کو اللہ رب العالمین نے حکمت سے اور سوجھ بوجھ سے نواز رکھا ہے، ایسے لوگوں کی طرف اس معاملے کو پلٹا دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب لوگوں کے پاس خوف یا امن کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اسے لوگوں کے درمیان پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر اسے رسول کی طرف لوٹا دیتے یا جو صاحب معاملہ ہیں، اہل امر ہیں، جن کو پاس استنباط کی، معاملات کی گہرائی کی اور معاملات کی حقیقتوں کو جاننے کی جن کے پاس صلاحیتیں ہیں، اگر ان کے پاس لوٹا دیتے تو معاملہ بہتر ہوتا۔ لہذا ہم کسی بھی غیبت کو، کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے کوئی بھی خبر نشر کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو انسان اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی، اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ مومن کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، نشر کرنے سے پہلے اس کی توثیق کر لینا چاہیے، اور اس کے بارے میں تحقیق کر لینا چاہیے، اور اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے درمیان، اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر سارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کا، اس کی کہی ہوئی باتوں کا حساب لے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ سورہ زمین پر سب سے زیادہ جس چیز کو جیل میں ڈالنے کی ضرورت ہے وہ انسان کی زبان ہوتی ہے، کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اپنی زبان پر تالا لگائے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی بندے کا دل اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی زبان درست نہیں ہوگی، کیونکہ زبان دو دھاری تلوار ہی ہے۔ یہ زبان اللہ رب العالمین کی نعمت بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی امانت بھی ہے، لہذا زبان سے ہم بھلی بات کہیں اور کوئی بری بات زبان سے نہ کی جائے، کیونکہ یہ زبان قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اور اس طریقے سے یہ زبان جو اللہ رب العالمین نے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے، نعمت کے طور پر دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر یہی ہے کہ زبان سے خیر کی بات کہی جائے، بھلی بات کہی جائے، اور زبان سے کوئی غلط بات انسان لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ ہر چیخنے والے کے پیچھے جانا یہ مومن کی شان نہیں ہوتی ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ کوئی بھی بات اس تک پہنچتی ہے اس کو لوگوں سے میں نقل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ یہی معاملہ احادیث کا بھی ہے۔ آج واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے درمیان بہت ساری ایسی نبی کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، نبی کی حدیثیں شیئر کی جاتی ہیں جو نبی کی حدیث نہیں ہوتی ہے، جھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، من گھڑت روایتیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس کے بارے میں بھی جو علماء ہیں، حدیث کے علماء ہیں اور حدیثوں کے بارے میں جاننے والے ہیں، ایسے علماء سے ان حدیثوں کے بارے میں پوچھنے کے بعد ہی لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹی خبر اگر کسی انسان کے تعلق سے بیان کرتے ہیں تو انسان اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جھوٹی بات، جھوٹی حدیث نبی کے تعلق سے بیان کریں گے تو بڑا جرم ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کی بات شریعت بھی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے اور کوئی بھی بات نقل کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ امت مسلمہ یہ تعاون والی امت ہے، آپس میں اخلاص اور نصیحت والی امت ہے، لہذا اس امت کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی خیر خواہی کی جائے، بھلی باتوں لوگوں کے اندر بیان کی جائیں، اور جو بری باتیں ہیں ان لوگوں کے اندر بیان کرنے سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اسی پر انہوں نے اپنی بات کو ختم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے پر حمد و ثنا کی بیان کی اور نبی پر درود و سلام بھیجا، اور اس طریقے سے امت مسلمہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کے ذریعے سے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں غیبت و چغل خوری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں افواہوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔